دوستوں، ہبل کے مشاہدے نے یہ ثابت کیا کہ ایک وقت جب عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا، یہی وہ وقت تھا۔ ناظرین کرام، ہم کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ہم نے یہ کہاں سے جانا کہ کائنات کہاں سے آئی اور کہاں جا رہی ہے؟ کیا کائنات کی کوئی ابتدا ہے؟ اگر ابتدا ہے تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ وقت کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ کیا وقت اپنے اختتام کا پہنچے گا؟ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فزکس کے میدانوں میں ہونے والی کامیابیوں نے ان قدیم سوالات میں سے کچھ جواب دینے کی کوشش کی، جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بگ بینگ دھماکے میں کیا سچائی اور کیا راز ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ دوستوں، ایک دن یہ جوابات ہمیں ایسے ہی معلوم ہوں گے جیسے کہ سورج کے گرد زمین کا گھومنا عام معلوم ہوتا ہے، یا پھر شاید ایسے ہی مضحکہ خیز جیسے کچھوں سے بنا ہوا مینار۔ صرف وقت، جو بھی اس کی ماہیت ہے، ہی اس کا جواب دے گا۔ مطلب یہ کہ یونانی فلسفی ارسطو نے اپنی کتاب افلاک پر آن دی ہیون میں زمین کے پلیٹ کی مانند ہونے کی بجائے گول ہونے پر دلائل پیش کیے تھے۔ اول بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین کے آ جانے سے چاند گرہن ہوتا ہے اور زمین کا وہ سایہ جو چاند پر پڑتا ہے وہ گول ہوتا ہے۔ اگر زمین چپٹی یا تشتری کی مانند ہوتی تو جب بھی سورج عین تشتری کے مرکز کے نیچے واقع ہوتا تو اس کا سایہ پھیل کر بیضوی ہو جاتا۔ دوستوں، ارسطو کا خیال تھا کہ زمین ساکت ہے اور سورج، چاند، ستارے اور دیگر سیارے اس کے گرد گول مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اس کا اعتقاد اس لیے تھا کہ اس کے خیال میں زمین کائنات کا مرکز ہے اور دائرے میں حرکت بالکل درست ہے۔ اس کے گرد 8 کرے یعنی چاند، سورج، ستارے اور اس وقت تک دریافت ہونے والے 5 سیارے یعنی کہ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل شامل تھے۔ ناظرین، 1514 عیسوی میں پولینڈ کے ایک پادری نیکولس کوپرنیکس نے ایک سادہ سا ماڈل پیش کیا۔ اس ماڈل میں اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ سورج مرکز میں ساکت ہے اور اس زمین اور دیگر سیارے اس کے گرد مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ پھر تقریباً ایک صدی کے بعد جب 2 جرمن ماہر فلکیات جوہانس کیپلر اور گلیلیو گلیلی نے اس نظریے کی حمایت کی تو کوپرنیکس کے نظریے کو سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ 1609 عیسوی میں ارسطو کے نظریے کو نقصان کا سامنا ہوا کیونکہ دوربین کے ایجاد کی مدد سے گلیلیو نے اس برس رات کے وقت آسمان کا مشاہدہ شروع کیا۔ جب اس نے مشتری سیارے کا مشاہدہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ سیارہ چھوٹے چھوٹے مصنوعی سیاروں اور چاندوں سے گھرا ہوا ہے جو اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کو براہ راست زمین کے گرد گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ارسطو نے کہا۔ دوستو، اس کے کافی عرصے کے بعد 1687 عیسوی میں آئزیک نیوٹن نے اپنی کتاب میں اس نظریے کی تشریح کی۔ اس میں نیوٹن نے نہ صرف ٹائم اینڈ سپیس میں اجسام کی حرکت کا نظریہ پیش کیا بلکہ ان حرکات کا تجزیہ کرنے کے لیے پیچیدہ ریاضی بھی تشکیل دی، یعنی کہ یونیورسل گریویٹیشن کا قانون پیش کیا جس کے مطابق تمام اجسام ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس کشش کا انحصار ان اجسام کی کمیت اور قربت پر ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو چیزوں کو زمین پر گراتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتائیں کہ وہ من گھڑت کہانی جو نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ سر پر سیب گرنے سے وہ متاثر ہوا تھا، وہ محض خود ساختہ ہے۔ نیوٹن نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ استغراق کے عالم میں تھا کہ جب سیب کے گرنے سے اس کو تجاذب اور کشش ثقل کا خیال آیا۔ نیوٹن کے مطابق اسی قانون کی وجہ سے چاند زمین کے گرد مدار میں گھومنے پر مجبور ہے اور زمین اور دیگر سیاروں کو سورج کے گرد بیضوی راستوں پر چلاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال کائنات کی ابتدا بہت پہلے سے ہی زیر بحث کا مسئلہ ہے۔ قدیم زمانے کے ماہر کونیات یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک مخصوص وقت پر ہوا۔ پھر یہ سوال کہ کائنات کا آغاز ٹائم میں ہوا یا پھر وہ صرف سپیس تک محدود ہے، جبکہ ہبل کے مشاہدے نے یہ ثابت کیا کہ ایک وقت جب عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا، یہی وہ وقت تھا جب کائنات بے انتہا مختصر اور لامتناہی طور پر کثیف تھی۔ سائنس کے تمام قوانین اور مستقبل بینی کا کوئی وجود نہ تھا۔ اگر اس عظیم دھماکے سے پہلے کچھ ہوا تھا تو وہ موجودہ وقت میں ہونے والی چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے سے پہلے کے واقعات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان سے کوئی مشاہداتی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، سائنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کی تشریح کرنے والا واحد نظریہ فراہم کیا جائے، لیکن زیادہ تر سائنسدان اس مسئلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ قوانین جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہے۔ دوسرا وہ سوال ہے جو کائنات کی ابتدائی حالات کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس کا تعلق صرف پہلے حصے سے ہونا چاہیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کائنات کی ابتدائی صورتحال کا تعلق معبود الطبیعیات سے یا پھر مذہب سے ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ کائنات کو جس طرح چاہے شروع کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، مگر خدا کائنات کو بے قاعدہ طریقے سے بھی تو شروع کر سکتے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود یہ چاہا کہ کائنات کو بڑی ترتیب سے چند قوانین کے تحت تشکیل دیا جائے۔ اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی حالت بھی قوانین ہی کے تابع ہوئی ہوگی۔ ایک ایسا نظریہ
جو پوری کائنات کی تشریح کرے مہیا کرنا مشکل کام ہے۔ دوستو، کائنات کے وجود پر بے شمار کتابیں اور نظریات کے باوجود یہ ایک ایسا راز ہے جو قیامت تک چھپا رہے گا۔